برکت ہوئی نا، برکت ہی سے ہے مبارک، تو ذات مبارک کو لے لیا۔ تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، سب اسی ذات مبارک کے تحت ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ میں ٹھہرے رہے، اور ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے، اور ایک شخص سبز کپڑے پہنے ہوئے آپ کے سرانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو حضور کی والدہ کے ساتھ جو ہوتا تھا، آوازیں آ رہی ہیں، اب یہاں غیبی چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگی، تو وہی سواری تھی آپ کے پاس، اس سواری پر حضور کو گود میں لیا اور سوار کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا، اور مجھے بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کیا۔ میں اپنے دراز گوش پر یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میرا یہ دراز گوش کی جانور خوب چست اور چالاک ہو گیا۔ حضور بیٹھے اور اس میں طاقتیں آ گئیں، اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگا۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلایا۔ پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگا۔ پہلے سب سے پیچھے تھا کہ لیٹ ہو گئی حضرت حلیمہ سعدیہ، اور اب جب واپس جا رہے ہیں تو سب سے آگے نکل گیا۔ یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکات تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آگے آگے دوڑنے لگا، لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے اور پوچھا حلیمہ دوسرا جانور لے لیا کیا؟ تو عورتوں نے مجھ سے کہا کہ اے بنت ابی ذؤیب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی، جو تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تھا اور سیدھا ہل تک نہیں سکتا تھا؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم وہی جانور ہے، یہ وہی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا۔ اب غور فرمائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکات کس قدر ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سیرت طیبہ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ابتداءً آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں سے یہ عہد لیا کہ جب وہ نبی تشریف لائیں تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اپنے آبا سے امہات کی طرف منتقل ہونا، یہ سارے افراد مومن اور ان کا باہمی رشتہ نکاح صحیح کا رشتہ، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا سے امہات کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ پھر واقعہ فیل کے بارے میں آپ کو بتایا، ہاتھی والوں کا واقعہ، اور اس میں بھی یہ بات پیش نظر رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کے دادا جان کی پیشانی میں چمکا، اور اس نے کعبے کو منور کیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو ہلاک کیا اور کعبے کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی ہیں، ان سے متعلق کچھ باتیں، آپ کا رجال الغیب کا آپ کی حفاظت فرمانا، اور پھر یہی سبب بنا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے نکاح کا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی سے منتقل ہو کر اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہوئے، اور پھر اس دنیا میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور دنیا میں آنے کے حالات بھی کچھ آپ کی خدمت میں نے ذکر کیے تھے کہ یہودی کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ شور مچاتا رہا کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، پھر وہ دکھایا گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے لی گئی اور بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی قوم میں مسلسل نبی آتے رہے ہوں، پھر ان سے یہ اعزاز لے لیا جائے، تو یہ اس کو احساس ہوگا جو اس اعزاز کی عظمت کا جاننے والا ہوگا۔ جیسے کسی کو بہت بڑی کوئی نعمت دی جائے اور پھر اس سے واپس لے لی جائے، تو جس کو دی ہے، جس سے لی ہے، اس کو ہی اس چیز کا احساس ہوگا۔ دوسرا دیکھنے والا اس کا احساس اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن صرف دیکھنے سے احساس نہیں ہوتا، غور و تفکر سے ہوتا ہے۔ تو وہ سابقہ کتب کے علم کی روشنی میں بہت کچھ جانتا تھا، جس کی بنا پر اس کو یہ سمجھ گیا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا۔ اور جب خاندان کو دیکھا تو بنی اسماعیل ہے، تو اب اس نے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ پھر آج کے بیان میں جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو عین وقت تھا، اس کے بارے میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا حال بہت سخت ہو گیا، یعنی اکثر آوازیں آ رہی ہیں رجال الغیب کی، دیکھو تو کوئی نظر نہیں آتا، تو انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا حال بہت سخت ہو گیا، اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا تھا۔ اسی حالت کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین اور آسمان کے درمیان کھینچا گیا، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک اور فرش بچھا دیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابیں ہیں، یعنی فرشتے تھے اور چاندی کے برتن لیے کھڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک قطار میرے سامنے آئی، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا، اور اللہ عز و جل نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، اور میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے ہیں، مشرق میں، مغرب میں اور خانہ کعبہ کے اوپر نصب۔ پھر مجھے درد ذہ ہوا۔ درد ذہ یہ پیدائش کے وقت جو عورتوں کو درد ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا درد، اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے درد ذہ ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی ایک زمین، ایک فرش کا بچ جانا، اتنے سارے فرشتوں کا آ جانا، چاندی کے برتن لیے ہوئے، ایک اہتمام نظر آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر، پرندوں کا آنا، پھر پردوں کا اٹھا دیا جانا، اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے درد ذہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ اب پیدا ہوتے ہی بچے کا سجدہ کر دینا، وہ سجدے کو سمجھتا ہو، سجدہ کیا چیز ہے، پھر کس کو کر رہا ہے سجدہ، اس کو بھی جانتا ہو، اس کا کیا فائدہ ہے اس فائدے کو بھی جانتا ہو، تو وہ بہت کچھ پہلے سے جانتا ہوگا، تب ہی یہ
کام کر سکتا ہے۔ آپ بھی سجدہ کرتے ہیں نماز میں تو سجدے کو جانتے ہیں کہ اس کا حکم ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ ساری چیزیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ تو حضور پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں انگشتائے مسجا، یہ دونوں انگلیاں جو ہیں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں اور تضرع کی مانند گریاں گناہ ہیں، جو تضرع خشوع و خضوع اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی مانند جو ہے حضور سجدے میں آپ رو رہے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے انہیں میری نظروں سے چھپا دیا۔ حضور چھپ گئے اس بادل میں نظروں سے، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ انہیں زمین کے مشارق اور مغارب میں سیر کراؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ اور سیر کراؤ اور ان کے شہروں میں گشت کراؤ تاکہ وہاں کے رہنے والے آپ کے اسم مبارک اور آپ کی صورت سے، آپ کی صفات سے صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ کی صفت ماحی ہے، یعنی مٹانے والا، جو شرک کے آثار کو مٹا کر فنا کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ولادت کے موقع پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اسی طرح سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ابر مجھ سے کھل گیا، وہ جو بادل جس نے حضور کو چھپا لیا تھا وہ چھٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب لپٹے ہوئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے اور سجدے کی حالت میں تھے، اور سجدے کی حالت کی کیفیت ذکر فرمائی حضرت بی بی آمنہ نے کہ دونوں انگلیاں، باڈی لینگویج یہ تھی، دونوں انگلیاں اٹھی ہوئی تھی، اور آپ تضرع یعنی گریہ و زاری فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار فرما رہے تھے، اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے تھے۔ اور پھر بادل آیا اور کہا گیا کہ ان کو سیر کراؤ تاکہ سب جان لیں کہ یہ ماحی ہے، یعنی بتوں کو اور ان کے نام و نشان کو مٹا دینے والا۔ پھر یہ بادل چھٹ گیا، تو جیسے ہی بادل چھٹا تو اب وہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ آپ فرماتی ہیں کہ سبز ریشمی کپڑے میں نے حضور کو خوب لپٹے ہوئے دیکھا، اور چشمے کی مانند اس حریر سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی اس ریشمی کپڑے سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غسل دیا گیا۔ اور کوئی کہنے والا کہتا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور کو تمام دنیا پر کس شان سے بھیجا گیا۔ اب وہ عادی ہو گئی تھی اس طرح کی آوازیں آنا اور یہ عجیب و غریب واقعات جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور آپ کی اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے کے لیے خاص اہتمام فرما رہا ہے۔ یہ واقعات جو ہیں منقول ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے کی کیفیت کیا ہے، اور پھر اتنا اہتمام حضور کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ قصہ بیان کر دیا، ہاں اس لیے بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی مخلوق ہیں، ایسے بشر ہیں کہ ہر مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ترین ہیں، ان سے اعلیٰ مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے قابل احترام، جتنی امتیں آئیں سب کو یہ بتایا گیا، سنایا گیا کہ ایک نبی آ رہے ہیں، پھر وہ ان کی زندگی میں حضور تشریف نہیں لائے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے بھی قابل احترام، اور وہ حضور کا انتظار کرتے رہے، حضور کے اوصاف و کمالات کی بنا پر حضور سے ایک تعلق قلبی قائم کیے رہے جو مومنین تھے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کا یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو ہمارا قلبی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مضبوط بھی ہونا چاہیے اور گہرا بھی ہونا چاہیے۔ ہر وقت محبوب کا تصور پیش نظر رہے، تو جس طرح اداکاروں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں، کرکٹ کی محبت ہے تو کرکٹر کے اسکور معلوم ہوں گے، اس نے یہ ریکارڈ بنایا، اس نے یہ
تو اپنے نبی کے بارے میں بھی جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ جاننا چاہیے، کیونکہ محبوب کی محبت ہی ابھارے گی ان چیزوں پر۔ لہٰذا یہ کتاب سے جو درس چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے بعد بھی ہم مہینے میں ایک جمعہ جو ہے وہ سیرت کے بیان پر ضرور رکھیں، تاکہ جتنا ہو سکے وہ بیان ہو، کیونکہ ابھی تو پیدائش کے واقعات ہیں نا، اور ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع آ جائے گا، اور پھر ایک ہی جمعہ ہے اب باقی، تو اس کے بعد ابھی تو اتنے واقعات ہیں، اور مجھے اصل میرا مقصد ان چیزوں کو بیان کرنا بھی ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ حضور نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنی کوشش فرمائی، اور یہ جہد مسلسل اور یہ ضبط اور تحمل اور یہ صبر کا پیکر ذات جو ہے، ان کے طرز عمل کو ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر، اس سے ایک مومن کو بہت زیادہ قوت، تقویت حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے اندر ایک عملی طاقت پاتا ہے، وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ بس سب چھوڑو، اس طرف آ جاؤ۔ سب چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان بند کر دو اور ادھر آ جاؤ، لیکن جہاں بھی بیٹھا ہو محبوب کا تصور اس کے دل میں ہو، وہ اس تصور سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ کوئی بھی منع نہیں کرے گا، ہم میں سے ہر ایک یہی کہے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ میں زبان سے تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں مجھے محبت ہے، لیکن یہ دل میں ہے بھی کہ نہیں ہے تو کس درجے میں ہے، اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے ہوگا۔ اتباع اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو اسی طرح سے اس لیے کرنا کہ یہ آپ نے کیا، یہ ہے اتباع۔ میں کوئی کام کروں اور وہ حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر انور بھائی کے مشابہ ہو جائے کہ انور بھائی نے اس طرح سے بات کی تھی، میں بھی اس طرح سے بات کرتا ہوں، تو جو انہوں نے کیا ہے میں بھی ویسا ہی کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیا، میرا بھی اسٹائل ایسا ہی ہے، میچ ہو گیا، اس نے اتفاق کہہ لیں، اس کو اتباع نہیں کہیں گے۔ حالانکہ دونوں افعال میں مماثلت ہے، جیسے وہ بول رہے ہیں میں بھی بول رہا ہوں، جیسے وہ چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں مثال کے طور پر، لیکن اس کو اتباع کب کہیں گے، اطاعت کب کہیں گے؟ کہ جو فعل جس نے جس طرح کیا اس کو اسی طرح سے اس لیے کرنا کہ اس نے کیا ہے، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو اب حضور کی اتباع کا اور اطاعت کا جب لفظ آئے تو آپ کا ذہن اس معنی کی طرف منتقل ہونا چاہیے کہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فعل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا اسے اسی طرح سے اس لیے کرنا کہ یہ حضور نے کیا ہے، یہ اطاعت اور اتباع کہلاتا ہے۔ اور اطاعت اور اتباع سے پتہ چلے گا کہ حضور کی کتنی محبت ہے، کیونکہ جب محبت ہوگی تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی محبت دل میں ہو اور ہمارا چہرہ اس جیسا نہ دکھتا ہو؟ اگر اس محبوب کے چہرے پہ داڑھی ہے تو ہمارے چہرے پہ ہوگی، ورنہ پھر یہ محبت کے دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے۔ صرف اس کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، اپنا لباس جو ہے وہ شریعت کے موافق نہیں کیا ہے تو خالی دعویٰ کر رہا ہے، دلیل تو پیش نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح سے جو دین کو سیکھنے کے تقاضے ہیں، محبت کرتا ہے حضور سے، تو بھائی حضور نے جو عطا فرمایا میری میراث علم ہے، تو اس سے کس نے کتنا حصہ حاصل کیا، کتنا اس کو وقت دیا ہے اور اس کو اپنا نصب العین بنایا ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ دنیا کے چکروں میں اسی طرح سے اگر ختم ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں تو اپنا جواب دینا ہے بھائی، کسی اور کا جواب کوئی دینا ہے، تو پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ سرمایہ حیات اس نے کہاں لٹا دیا۔ تو اصل دیکھیں، کہنے کا مقصد کسی پر اعتراض کرنا بھی مقصود نہیں ہے، مجھ میں بھی ہزارہ خامیاں ہوں گی،
اس لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ اگر کر رہے ہیں تو اسے اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنی اطاعت اور اپنی اتباع سے ثابت کریں، ورنہ وہ محبت کا صرف دعویٰ ہی رہے گا، وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچے گا اور حقیقتاً اس کو محبت کہتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو جب آگے بیان کیا جائے گا تو اس سے نہ صرف ایک انسان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، پھر حضور کی مشقتوں کو دیکھ کر یہ پتہ بھی چلے گا کہ اتنی آفرز کر رہے ہیں حضور کو کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو، ختم کر دو، یہ ساری تحریک جو آپ نے شروع کی ہے اس کو ختم کر دیں۔ سارے سردار مل کر اتنا پیسہ دیں گے کہ اس علاقے کے عرب کے سب سے زیادہ پیسے والے آدمی آپ ہوں گے۔ یہاں تو ہمیں چند ٹکے کا لالچ دیا جائے تو ہم دین کا کام چھوڑ کر اس میں لگ جاتے ہیں۔ چند ٹکے کا لالچ، میری دکان ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بادل آیا، حضور کو سیر کرائی گئی، پھر دوبارہ بادل چھٹ گیا تو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ ریشمی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے ہیں، کپڑے کہاں سے آ گئے، پانی اس سے ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور کو تمام دنیا پر ماشاءاللہ حضور کو تمام دنیا پر کس شان سے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان اور عظمت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سے حضور کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، آپ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان اس بارگاہ کا ادب کرتا ہے کہ یہ بہت نازک مقام ہے، بہت ہی نازک مقام ہے۔ ادب گاہ ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدیں جا، کہ عرش نیچے یہ زمین پر ایک ایسا مقام ادب کا ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے۔ نفس گم کر دمی آیت، نفس سانس کو کہتے ہیں، یہاں سانس روک لیتے ہیں کہ سانس کی آواز سے بھی کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے اس بارگاہ میں۔ نفس گم کردمی آیت، کون روک لیتا ہے سانس؟ میرے اور آپ کے جیسا عام آدمی نہیں، جنید بایزید اینجا، اس مقام پر آ کر تو ادب کے لحاظ سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جن کا بڑا مقام ہے ولایت کے باب میں، اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ لوگ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نفس گم کر دمی آیت، سانس تک روک لیتے ہیں۔ تو یہ بارگاہ بہت عظمت والی بارگاہ ہے، لہٰذا ان چیزوں سے، ان بیانات سے حضور کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور احتیاط کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب بھی آپ گفتگو کریں تو انتہائی ادب، انتہائی احترام کا لہجہ ہو، الفاظ انتہائی احترام پر مبنی ہو، اور ذرا بھی جو ہے کوئی ایسی چیز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جو کسی درجے میں بھی کوئی شک و شبہ رکھتی ہو کہ کہیں کوئی ادنا سی بے ادبی بھی نہ ہو جائے۔ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ معاذ اللہ، کسی نے کہا حضور کے کپڑے میلے تھے، تو یہ کفر لکھا ہے، اس کو یہ تحقیر کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ابھی تو آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حضور کی عظمت تو ایسی ہے کہ اس عظمت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت بی بی آمنہ نے ذکر فرمایا اور اس طرح سے بشارتیں آپ کے بارے میں دی گئیں، اور حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کے شب کہتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس تھا، جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوگا تو اسے ان چیزوں کو ماننے میں کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں پتھر پر تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس پتھر کو اس وقت نرم فرما دیتا ہے اور ان کے نقش قدم اس پر سخت ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم بھی تو کھڑے ہوتے ہیں کہاں اس پہ قدم جمتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ویسے ساری زندگی پتھروں پر چلتے رہے تو پتھر سخت ہی رہا، لیکن جب چاہا اللہ تعالیٰ نے تو نرم کر دیا پتھر، چشمہ نکال دیا ایک ہلکا سا،
پیر مارا حضرت اسماعیل نے اور چشمہ وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اتنا بڑا سورج معلق ہے، گر کیوں نہیں جاتا؟ کتنا بڑا حجم ہے اس کا۔ یہ زمین کس چیز پہ کھڑی ہے؟ جو بھی کشش ثقل ہے، جو بھی آپس میں ان کا تعلق ہے اور جو مدار بنایا ہوا ہے، لیکن وہ دکھائی تو نہیں دیتا، ٹینجیبل تو نہیں ہے، ہم ٹچ تو نہیں کر سکتے، اپنی نگاہوں سے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن وہ زمین کھڑی ہوئی ہے، کس چیز پر کھڑی ہوئی ہے؟ تو جو اتنا عظیم رب ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کعبے کو جو اللہ کی قدرت کا، اس کی صفات کمال کو جانتا ہے، اس کے سامنے جب اس طرح کی بات کی جائے گی تو وہ اعتراض نہیں کرے گی اس کی عقل کہ بھئی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کروا لیا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ اس کو مان لیں گے اور سمجھ جائیں گے اور اس واقعے پر اعتقاد رکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں کیا آئے گا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو کسی بھی درجے میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو آپ 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرمائیں گے، لیکن نبی ہے نا، اور اللہ کے حبیب ہے، اور انہی کے لیے تو سارا کچھ، یہ ساری بزم، ساری محفل سجائی گئی ہے۔ لولا لما اظہرت الربوبیہ، پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اور رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا اور پھر اسے پالنا۔ تو پیدا تو تجھے نہ بناتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ ساری بزم حضور ہی کے لیے تو سجائی گئی ہے، تو پھر یہ سارا اہتمام نظر آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور سجدہ کیا، اور اس سے آواز آئی تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الآن قد ظہرنی ربی من الانجاس الاصنام وارجاس المشرکین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، اور وہ رب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مجھے میرا رب بتوں کی پلیدی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک فرمائے گا۔ وہ گویا کہ کعبہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ یہ آ گئے ہیں، تو اب یہ گندگیوں سے جو یہاں پر پڑی ہوئی ہیں وہ مجھے ان کے ذریعے سے پاک فرمائے گا۔ اور مزید فرمایا، غیب سے آواز آئی کہ رب کعبہ کی قسم، کعبے کو برگزیدگی ملی۔ اب حضور کے طفیل یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، کعبے کو ان کا قبلہ، ان کا مسکن ٹھہرایا، اور وہ بت جو کعبے کے گرد گرد نصب تھے گر گئے، اور سب سے بڑا بت ہبل منہ کے بل گر گیا۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مختلف روایات ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ختنہ کردہ پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب نہیں دیکھا تو ختنہ تو شرمگاہ کو دیکھنے سے ہی ہوگا، تو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب پھر بھی ختنہ ہوا کیسے؟ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور بعض متاخرین یعنی بعد کے علماء نے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ نہیں، ان کا ختنہ بعد میں کیا گیا تھا۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن ٹھیک ہے، حضور کی عظمت اس بات میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے پیدا کیے گئے۔ پھر ایام رضاعت کی باری آتی ہے۔ ابتداً جو ہے وہ شروع میں چند دن تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کو دودھ پیا، اور وہاں پر عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی زبان جو ہے وہ بہت صاف ستھری اور انتہائی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل ہوتی تھی۔ وہاں جو زبان عربی بولی جاتی تھی، تو یہ فصاحت اور بلاغت اس دور کی ایک اعلیٰ ترین صفت قرار دیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ تو جس کے بھی ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی تو دیہاتوں سے خواتین آتی تھیں اور ان بچوں کو لے جاتی تھیں، اپنا دودھ پلاتی تھیں، اور پھر ایک مدت مقررہ پر پھر وہ بچہ لا کر ان کے واپس کر دیتی تھی، اور اس کے بدلے میں ان کو ان کے والدین سے، اس قبیلے سے انعام و اکرام دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں 6-7 روز آپ کا دودھ
شریف تناول کیا اور نوش فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہت ساری خواتین مختلف قبائل سے آپ مکہ آئیں اور انہوں نے یہ حاصل کرنے کی کوشش کی بچوں کو. تو اس میں سب سے پہلے جو کہتے ہیں کہ دودھ پلایا، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندھی سویبہ تھی، جس نے ابو لہب کو آ کے خبر بھی دی، چچا ہے حضور کا، کہ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو اس نے انگلی کے اشارے سے خوشی میں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس کو باندھی کو آزاد کر دیا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کافر مرا، اور سورہ لہب بھی تبت یدا ابی لہب یہ اسی کے بارے میں اتری. تو شدید عذاب میں تھا، اور اس پیر کے دن اس پر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے حضور کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا، ولادت کی خوشی میں. حالانکہ نبی کی خوشی نہیں کی تھی، اس نے تو بھتیجے کی خوشی کی تھی، لیکن چونکہ وہ بھتیجا تھا ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں پیر کے دن اس کو اس انگلی سے جس سے اس نے آزادی کا اشارہ کیا تھا، اس سے اس کو پانی دیا جاتا ہے. تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس نے اس حدیث میں میلاد شریف پڑھوانے والوں کے لیے حجت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کی خوشی میں مسرت کا اظہار کر کہ جب وہ کافر ہو کر یہ خوشی اپنے بھتیجے کی منا رہا ہے تو انعام پا رہا ہے، تو ایک مومن حضور صلی اللہ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی جب منائے گا تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و انعام اس کی طرف متوجہ ہوگا. پھر یہ سویبہ کے بعد جو ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ سویبہ جو ہے انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کو بھی دودھ پلایا. تو ایک طرف تو امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، لیکن رضائی بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے یہ سویبہ کا دودھ پیا ہے. سویبہ کے اسلام میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ مسلمان ہو گئی تھی، بعض نے کہا کہ مسلمان نہیں ہوئی. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے. جب حضور فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو آپ نے تلاش کی، ان کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کیا تو کسی کا پتہ نہیں چلا، تو لہٰذا اس میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 7 دن حضرت بی بی آمنہ کا دودھ نوش فرمایا حضور نے، اور اس کے بعد یہ قافلہ دودھ پلانے والی خواتین کا یہاں مکے آیا اور وہ تلاش کرتی رہیں. تو جو بھی حضور کے گھر آتی تو وہ جب اسے پتہ چلتا کہ یتیم ہے تو وہ نہیں لیتی تھی حضور کو اور آگے چلی جاتی تھی کہ یہاں سے پھر کچھ ملنا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہر بچہ جو ہے کسی نہ کسی نے لے لیا، لیکن حضور کو کسی نے نہیں لیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف میں اور انتہائی غربت میں زندگی گزار رہی تھی، تو ان کی سواری ایسی تھی کہ جو اتنی آہستہ چلتی تھی، جگہ جگہ بیٹھ جاتی تھی، تو وہ بہت دیر سے پہنچی. حضرت حلیمہ سعدیہ ویسے بظاہر دیکھو تو وہ دیر سے پہنچی اور رہ گئیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور فیصلہ فرمایا. اللہ نے ان کی قسمت کو جگایا. اسی لیے وہ شاعر نے کہا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے. وہ تو بعد میں پتہ چلا. تو بہرحال وہ جب پہنچی ہیں تو سارے بچے اڈاپٹ ہو گئے، سب نے لے لیے، کوئی بھی نہیں بچا تھا سوائے حضور کے. تو اب خالی لوٹنا جو ہے، وہاں کے مرد بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں اس چیزوں کو بڑا فیل کرتے تھے، اور عورتیں بھی کرتی تھیں کہ بھئی خالی لوٹنا تو یہ تو میری بے عزتی ہے، میں خالی تو نہیں جاؤں گی، چلو اسی کو لے آتے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے 7 دن بیوی آمنہ کا دودھ پیا، چند دن سویبہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو آپ کو نیند سے آپ کو دیکھا کہ آپ نیند کر رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں.
آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. چہرہ چمک جانا چاہیے. جب حضور کا تصور بندہ کر کے اس کتاب کو پڑھے نا اتنی لذت آئے کہ واقعتاً یہ میرا وظیفہ ہے. میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ میرا وظیفہ ہے. آپ بھی اس کو وظیفہ بناؤ. یہ جو طاقتیں ملتی ہیں نا دین پر عمل کرنے کی یہ اسی برکت سے ملتی ہیں کہ اپنے نبی کے طرز عمل کو بندہ پڑھ رہا ہوتا. پھر بالکل آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکے گی اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے اور مشک اور عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہیں. آپ کے نیچے سبز ریشم بچھا ہوا ہے اور آپ خراٹے لیتے ہوئے اپنی کمر کے بل محو خواب ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اور یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نیند میں خراٹے لیتے تھے اور بڑی عمر ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو خراٹے لیتے تھے. لیکن اگر یہ خراٹے کی آواز زیادہ نہ ہو تو ٹھیک ہے, محمود ہوتی ہے, تو حضور کے خراٹے بھی ایسے ہوں گے کہ قربان جائے. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دوں مگر میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی. کیوں نہ ہو کہ مخلوق میں سب سے افضل, تو ہر اعتبار سے سب سے افضل نا, مقام و مرتبے کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے بھی اور ظاہر کے اعتبار سے حضور جیسا کون ہو سکتا. وہ ایک صحابی فرماتے ہیں نا کہ میں نے ایک رات جو 14ویں کا چاند جب پورا تھا اس رات میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مدینے کا چاند سرخ حلہ پہنے ہوئے جا رہا ہے, حضور کی طرف جا رہا ہے. تو جب میں نے حضور کو دیکھا تو کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی حضور کی طرف دیکھتا تھا. اور پھر وہ صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چاند سے کئی گنا زیادہ حسین پایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا. پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارکہ پر رکھا تو آپ نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی اور میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا. میں نے آپ کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا. قربان جائیں حلیمہ سعدیہ کی قسمت پر کہ انہیں ان کا مقدر. اب اس کو آپ کیا کہو گے, اللہ رب العزت کی تقسیم ہے, جسے چاہے نواز دے. ایک ایسی عورت جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, غربت ستا رہی ہے, کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو راتوں کو نیند بھی کہاں آئے گی بھوک کی وجہ سے. اور جانور دیکھو تو وہ نہ اس میں دودھ نہ کچھ, اور کئی جگہوں پر وہ بیٹھ جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چن لے, جسے منتخب کر لے, وہ عظیم الشان رب جس کو چاہے فضل سے نواز دے, اپنی عنایت سے نواز دے. تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں. میں نے اپنا دہنا یعنی سیدھا پستان آپ کے دہنے مبارک میں دیا, آپ نے دودھ نوش فرمایا. پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان مبارک بھی دوں تو آپ نے نہ لیا اور نہ پیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو ابتدائی حالت ہی میں عدالت اور انصاف کا لحاظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا. اور آپ جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کے لیے ہے کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا بھی ہے. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال رہا کہ ایک پستان کو حضور اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو دہنے سے آپ نوش فرماتے اور بائیں کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ پھر آپ کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا, وہ جہاں مکے میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. تو حضرت بی بی آمنہ سے لیا اور اپنے شوہر کے پاس لائیں. وہ بھی آپ کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے. یہ رضائی والد حضور کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر, اور سجدہ شکر ادا کیا. اور وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے, دیکھا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. جو پہلے چل نہیں سکتی تھی اس میں کہاں سے دودھ آ گیا؟ یہ حضور کی برکتیں ہیں. اس سے آپ کے نبی کی عظمت آپ کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟
مقام شکر ہے یا نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس عظمت والے رسول کی امت میں پیدا کر دیا، حالانکہ میری چوائس تو نہیں تھی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، فقط تیرا انتخاب کہ تو نے پیدا کر دیا۔ کبھی کسی موقع پر یہ ہم شکر ادا کرتے ہو کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ اس نعمت عظمیٰ کا احساس ہو تو پھر انسان کہے۔ آپ کو اگر آج پجیرو انعام میں نکل جائے تو جب بھی بیٹھو گے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کو دیکھو گے تو راحت محسوس ہوگی۔ کسی کا گھر کوئی کوٹھی نکلا ہے انعام میں، یا ویسے چلو اس نے کاروبار کیا، ترقی کر لیا، خرید لی، یا اللہ تیرا شکر ہے، جب بھی دیکھے گا راحت فائدے اٹھائے گا، شکر ادا کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آپ کی ذات والا کی وسعت جو ہے اس کی برکت سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، لہٰذا ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جب توجہ نہیں جاتی تو پھر اس کا شکریہ بھی کہاں ادا کریں؟ تو اس لیے غور کریں، یہ ساری چیزیں دعوت فکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں جبکہ اس اونٹنی کے اس سے پہلے ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، انہوں نے اسے دوہا یعنی نکالا، جسے انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا، اور ہم خوب سیر ہو گئے اور خیر و برکت کے ساتھ اس رات چین کی نیند سوئے۔ اس سے پہلے نیند نہیں آتی تھی کیونکہ بھوک ستاتی تھی، لیکن حضور کو لیا جو اس در یتیم کو، در کہتے ہیں موتی، یتیم مانی یکتا موتی، کہ اس موتی جیسا کوئی موتی نہیں۔ اس در یتیم کو ہر ایک لینے سے جو انکار کر رہا تھا وہ اپنا منہ خیر و برکت سے موڑ رہا تھا، لیکن جس کے نصیب میں اللہ نے یہ برکتیں رکھی تھیں اس کو حاصل ہوئی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ چین کی نیند سوئے، چونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا اے حلیمہ بشارت اور خوشی ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا ہے۔ مبارک برکت ہوئی نا، برکت ہی سے ہے مبارک، تو ذات مبارک کو لے لیا۔ تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، سب اسی ذات مبارک کے تحت ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ میں ٹھہرے رہے، اور ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور ایک شخص سبز کپڑے پہنے ہوئے آپ کے سرانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو حضور کی والدہ کے ساتھ جو ہوتا تھا، آوازیں آ رہی ہیں، اب یہاں غیبی چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگی تو وہی سواری تھی آپ کے پاس، اس سواری پر حضور کو گود میں لیا اور سوار کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا، اور مجھے بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصت کیا۔ میں اپنے دراز گوش پر یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میرا یہ دراز گوش کی جانور خوب چست اور چالاک ہو گیا۔ حضور بیٹھے اور اس میں طاقتیں آ گئی، اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگا۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلایا۔ پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگا۔ پہلے سب سے پیچھے تھا کہ لیٹ ہو گئی حضرت حلیمہ سعدیہ، اور اب جب واپس جا رہے ہیں تو سب سے آگے نکل گیا۔ یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکات تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آگے آگے دوڑنے لگا، لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے اور پوچھا حلیمہ دوسرا جانور لے لیا کیا؟ تو عورتوں نے مجھ سے کہا کہ اے بنت ابی دویب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی، جو تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تھا اور سیدھا ہل تک نہیں سکتا تھا؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم وہی جانور ہے، یہ وہی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا۔ اب غور فرمائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکات کس قدر ہیں۔ پھر آخری بات کہہ کر بیان ختم کروں کہ اور جب ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچے، جب اپنے علاقے میں پہنچ گئی تو کوئی خطہ اس سے زیادہ خشک اور ویران نہیں تھا، قحط کا زمانہ تھا۔ میری بکریاں چراگاہ جاتی تو شام کو خوب سیر یعنی پیٹ
شکم سیر ہو کر آتی. اب وہ کہاں سے کھا رہی ہیں؟ اطراف میں تو سارا وہ خشک پڑا ہوا ہے، قحط کا زمانہ ہے، یہ جا رہی ہیں تو پیٹ بھر کر کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضور کی برکات تر و تازہ اور دودھ سے بھری ہوئی لوٹتی. جب ہم ان کا دودھ دھوتے خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے. ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تم اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں میں کیوں نہیں چراتے جہاں بنت ابی ذؤیب کی بکریاں چرتی ہیں، جہاں یہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں بھیجو. حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ خیر و برکت کہاں سے آئی ہے. یہ برکت و نشاط غیبی چراگاہ اور کسی اور چارے سے ہو رہی تھی. اس کے بعد ہماری قوم کے چرواہوں نے ہمارے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کے اموال اور ان کی بکریوں میں بھی خیر و برکت پیدا فرما دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قبیلے میں خیر و برکت پھیل گئی. میں جانتی ہوں کہ یہ سب حضور کے وجود گرامی کی برکت سے ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں ابتداءً ظاہر ہوئی. اور آخری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام کیا تھا جب آپ نے بولنا شروع کیا؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی عمر مبارک بات کرنے کی آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں سنتی تھی. کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر. کس نے سکھایا؟ الحمدللہ رب العالمین. کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یعنی اللہ ہی کی پاکی ہے صبح اور شام. اور رات کے وقت آپ کے دل مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنتی لا الہ الا اللہ قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذه قدوسا نامت العیون قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے، آنکھیں سو گئی ہیں، اور رحمان ایسی ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ جسے نہ اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند. یعنی سب غافل ہو گئے، اور میرا رحمان وہ رب ہے کہ جس پر کسی بھی درجے میں غفلت طاری ہی نہیں ہوتی. کس نے بتایا اللہ کی صفات کمال کو اس عمر میں جاننے والا؟ اور لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ لوگ حضور کی عظمت سے واقف نہیں ہیں. لہٰذا بہرحال انہیں تو چھوڑ دیں. ہم ان چیزوں کو پڑھ کر کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت کو بہت بلند فرمایا. کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا چہرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننے اور اسے ہم وقت دل میں بیدار رکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.